قید کرتا ہوں حسرتیں دل میں، پھر انہیں خودکشی سکھاتا ہوں۔ یہ شعر ایس پی انڈسٹریل زون اسلام آباد عدیل اکبر نے اپریل 2022 کے اندر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر شیئر کیا تھا۔ گزشتہ 3 سے 4 دن سے جب سے یہ خبر گردش کے اندر ہے کہ ایک سی ایس پی آفیسر نے کس طرح خود کو موت کے گھاٹ اتار لیا، میں عمومی جب اس طرح کی ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں عمومی طور پر میں اس کے لیے انتظار کرتا ہوں کہ جب تک میرے پاس مستند ذرائع سے خبریں نہ آ جائیں، مستند حوالے نہ مل جائیں، تب تک میں اس طرح کے حساس موضوعات کے اوپر لب کشائی بالکل نہ کروں۔ تو کیونکہ اب جو رپورٹس آ رہی ہیں مستند حوالوں سے، جو ڈان نے بھی رپورٹ کیا، ہمارے دنیا نیوز نے بھی رپورٹ کیا، سب نے رپورٹ کیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ 23 اکتوبر کو حاجی کیمپ کا دورہ کرنے کے بعد وہاں پہ اپنے سارے امور جو ان کے انتظامی تھے وہ سر انجام دینے کے بعد ایس پی انڈسٹریل زون عدیل اکبر چودھری 4:30 بجے کے قریب سرینا ہوٹل کے ساتھ اپنے ایک سب آرڈینیٹ سے پستول مانگتے ہیں اور خود کو فائر مار دیتے ہیں۔ یہ تو تھی موقع واردات جو ان کے ساتھ اپنے آپ کو مبینہ طور پر انہوں نے خود مارا ہے، اس کی صورتحال۔ اس سے پہلے کا بھی ان کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ان کا مریدکے کے ساتھ ایک گاؤں ہے، وہاں سے ان کا تعلق ہے، گجرانوالہ سے۔ انہوں نے 2 دفعہ سی ایس ایس دیا تھا۔ 2017 میں جب انہوں نے دوسری دفعہ سی ایس ایس دیا، 2016 میں بھی انہوں نے پاس کیا اور اس وقت یہ آفس مینجمنٹ گروپ کے اندر گئے۔ 2017 کے اندر انہوں نے دوبارہ پیشنیٹلی امپیشنڈ ہو کے دوبارہ سی ایس ایس دیا اور اس کے بعد یہ پھر پولیس سروس میں آ گئے، جو ان کا شوق تھا، کیونکہ جس ایریا سے ان کا تعلق تھا گجرانوالہ کا، وہاں کے لوگ اس طرح کے ہٹے کٹے نوجوان ہوتے ہیں، جیسے یہ خود بھی تھے، خوبرو تھے نوجوان، زبردست قسم کے تھے، تو انہوں نے پولیس سروس جوائن کی۔ اس سے پہلے یہ بلوچستان کے جو ہارڈ ایریاز جن کو بولتے ہیں وہاں بھی سرو کر چکے تھے، تربت میں، اور ابھی یہ اسلام آباد کے اندر پوسٹڈ تھے۔ اور ان کی ذہانت کا، ان کی محنت کا، قابلیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے فل برائٹ اسکالرشپ بھی حاصل کر لیا تھا، جہاں انہوں نے امریکہ جانا تھا اگلے سال، وہ بھی ان کے پاس لیٹر تھا وہاں کی یونیورسٹی کا، جو انہوں نے اگلے سال جانا تھا۔ تو یہ تھی ان کی ذہانت کی داستان جو میں نے آپ کو تھوڑی سی سنائی ہے۔ لیکن جہاں ذہانت زیادہ ہوتی ہے، جہاں قابلیت زیادہ ہوتی ہے، وہاں ذہنی الجھنیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ ایک زیادہ بڑا دماغ جو ہوتا ہے وہ زیادہ ذہنی خلفشاروں کا شکار ہوتا ہے، اس کے اندر کمپلیکیشن زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ عدیل اکبر، انہوں نے اسی طرح اپنے سوشل میڈیا پر ایک اور بھی پوسٹ شیئر کی ہوئی تھی، جو ایک شعر تھا کہ آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ اٹھائیں گے، آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ اٹھائیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے۔ تو اس طرح کی شعر و شاعری وہ وہاں پر سیلف ڈیپریکیٹنگ قسم کی نائلزم کی طرف جو انسان کو لے کے جاتی ہے، جو بالکل فنا کر دیتی ہے انسان کو، اس قسم کی شاعری وہ شیئر کر رہے تھے۔ تو یہ تھی ان کی تھوڑی سی ہم نے بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا۔ اب کیونکہ یہ ذہنی مسائل کا شکار تھے، انہوں نے صرف ایک دن قبل 22 اکتوبر کو انہوں نے وہاں پر ایک حافظ سلطان نامی سائیکیٹرسٹ ہیں، ان کو جا کے چیک کروایا، اپنی بیگم کے ہمراہ گئے ہیں اس کے پاس، اس کو چیک کروایا اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہاں پہ ایڈمٹ ہو جائیں، آپ شدید قسم کے کرونک ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اور وہ یہ جاتے وقت واپس سیڑھیوں پہ گرے بھی ہیں، اور سیڑھیوں سے گر کے جب ان کی وائف نے ان کو اٹھایا ہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا میں اپنی مضبوط قوت ارادی سے اس کے اوپر اوورکم کر لوں گا، لیکن نہیں ہو سکا ایسا۔ ٹھیک ایک دن بعد انہوں نے موت کا جو سامنا کیا ہے اور خود کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ 23 اکتوبر کو، ایک دن کے 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے یہ کیا۔ اور اس سے پہلے 20 اکتوبر کو، 3 دن پہلے آ جائیں، 20 اکتوبر کو انہی عدیل چودھری نے اپنے جو ہائر اپس ہیں ان کو درخواست دی تھی کہ یار میں ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہوں، مجھے چھٹی چاہیے، تو کیا آپ مجھے چھٹی دے سکتے ہیں؟ تو ان کی یہ درخواست بھی ریجیکٹ ہو گئی تھی۔ ایک تو یہ ان کو امیجیٹ شاک ملا، ایک تو یہ ان کو امیجیٹ دکھ ملا کہ ان کو چھٹی نہیں ملی اور وہ بیماری کے باوجود کام کر رہے تھے۔ ڈینگی جیسی مرض جو انتہائی خطرناک ہوتی ہے، اللہ بچائے اس سے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پولیس سروس سے، کیونکہ فل برائٹ اسکالرشپ کے لیے آپ کو 2 سال کی پیڈ لیو چاہیے ہوتی ہے، اس کی درخواست بھی ابھی تک ان کی منظور نہیں ہوئی تھی۔ یہ باتیں چل رہی ہیں۔ تو یہ بندہ اس سارے سلسلے سے نکل کے آگے آ رہا تھا۔ 3 سال کا اس کا بچہ ہے، اس کی شادی ہو چکی ہوئی ہے۔ لیکن اب ہم تو تھوڑا سا اس کو اگر ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ جو سی ایس پی آفیسرز ہوتے ہیں، جن کی زندگی بظاہر ہمیں بہت چکا چوند نظر آتی ہے، بڑا سانگ اینڈ ڈانس ہے، بڑا پریویلیج اس نوکری کے ساتھ اٹیچ ہے، بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب۔ تو نوابی کا جو کلچر ہے، افسر شاہی کا، وہ سی ایس پی آفیسرز جو کلونیل ہینگ اوور ہمیں یہاں سے ملتا ہے، اس کا ہمیں بچپن سے یہ درس دیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے آفیسرز خراب ہوتے ہیں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، لیکن جو آفیسر ایماندار ہوتے ہیں وہ اس تنخواہ کے اندر گزارا نہیں کر سکتے، ان کو اتنا کمپنسیٹ نہیں کیا جاتا۔ اور جو پڑھائی لکھائی کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس طرح کے لوگ باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں،
ان کو اس معاشرے کے اندر ان کے جو سینئرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ یہیں رہیں، آپ کہیں نہ جائیں. تو یہ بھی مسائل ہوتے ہیں. اس کے بعد جب اس طرح کے لوگ ذہنی پیچیدگیوں کا شکار ہوتے ہیں اور موت کو گلے لگا لیتے ہیں تو پھر ہمیں تکلیف پہنچتی ہے. یہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. ہم CSS کی بات نہیں کر سکتے، صرف سول سروسز کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم. اس کے علاوہ بھی چاہے ہمارے میڈیا کے اندر ہماری اب 6 دن ہمیں نوکری کرنی پڑتی ہے، 8-8 گھنٹے ٹائم دینا پڑتا ہے. کسی مہذب معاشرے کے اندر ہمیشہ ویکینڈ آف ہوتا ہے، لیکن ہم ویکینڈ بھی یہاں سرو کرتے ہیں. یہ میڈیا کی میں آپ کو حال بتا رہا ہوں. ڈاکٹروں کے ہم جو ویڈیوز بنا رہے ہیں اور جو سیریز کر رہے ہیں، 30-30 گھنٹے کی وہ کالز ہوتی ہیں جابس کے اندر جو سرکاری کرتی ہیں، خواتین بھی اور مرد بھی. پیٹرنٹی لیوز کے یہاں پر ایشو ہیں. جن کو انسان نے عام چھٹی لینی ہو اگر اپنے دفتروں سے جا کے، تو پہلے پوری درخواست دینی پڑتی ہے کہ جی ہمیں چھٹی چاہیے. پہلے بتائیں کہ اب ہمیں بیماری ہوگی، ہمیں چھٹی چاہیے. اچانک آپ بتائیں گے تو پیسے بھی کٹے جا سکتے ہیں. اس طرح کا ماحول بھی ہے کچھ اداروں کے اندر، پرائیویٹ جو ہیں اس کے اندر. تو وہاں ذہنی صحت کی طرف تو کیا ہی توجہ دی جائے گی. تو اس وجہ سے اگر ہم CSS کا پیٹرن دیکھیں، ان آفیسز کا پیٹرن دیکھیں، تو گزشتہ تقریباً 10-15 سال کے دوران متعدد ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جب اس طرح کے آفیسرز نے خود کو موت کے حوالے کیا ہے. ابھی حال ہی میں نومبر 2023 کے اندر جب ایک ڈیتھ ہوئی تھی، ڈاکٹر بلال پاشا نام تھا ان کا، خانے وال سے ان کا تعلق تھا. ایک مزدور کے بیٹے تھے. وہ پڑھائی لکھائی کر کے وہ بندہ، اس نے محنت کی، اس نے CSS کلیئر کیا. کوہاٹ کینٹونمنٹ بورڈ کا وہ CEO تھا. اس کی جس کے ساتھ شادی ہوئی وہ بھی CSP آفیسر تھی. اس کے ساتھ اس کی سپریشن ہو گئی. اب نہ جانے کیا معاملہ ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی. اور خودکشی سے کچھ دن پہلے وہ اپنے گھر اپنے والد کو کال کر کے کیا کہتا ہے کہ ابو جی مجھے چھٹی نہیں ملتی، میری روٹین بہت ٹائٹ ہے، میں نوکری چھوڑ کے گھر آنا چاہتا ہوں کیونکہ میری نیند پوری نہیں ہے. یہ اسٹیٹڈ فیکٹس ہیں جو ڈاکیومنٹ ہوئے ہیں، جو ریکارڈڈ ہیں. یہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں مختلف انسٹیٹیوشن، چاہے وہ پرائیویٹ ہیں یا چاہے وہ گورنمنٹ ہیں، ان کو اس چیز پر سوچ بچار کرنی چاہیے کہ آپ اپنے امپلائیز کے ساتھ کس طرح کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. پہلے وہ جو یہاں پر آ رہا ہے مرد ہے یا عورت ہے، صنفی تقسیم تو بعد میں ہے. اس کے گھر کے کیا مسائل ہیں، اس کے مالی کیا مسائل ہیں، پھر اس طرح کے ادارہ جاتی مسائل جو ادارہ اس کے لیے کریٹ کرتا ہے وہ علیحدہ ہیں. تو اسی طرح جنوری 2022 میں ایڈیشنل کمشنر ریونیو عمران رضا عباسی ان کا نام تھا، انہوں نے بھی مبینہ طور پر خودکشی کی. اس کے بعد جنوری 2020 کے اندر پولیس ٹریننگ سینٹر کے جو پرنسپل تھے ابرار حسین نیکوکارا، انہوں نے بھی خودکشی کی. اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں، مارچ 2018 میں DC گجرانوالہ ایک انتہائی خوبرو نوجوان سہیل ٹیپو، اس کی پنکھے سے جھولتی ہوئی لاش پر برآمد ہوئی. DC تھا وہ گجرانوالہ کا، ایک ینگ آدمی، امیدوں، خوابوں، ترنگوں سے اوپر گیا ہوا، اتنا بڑا مشکل قسم کا امتحان پاس کر کے یہاں تک پہنچنے والا انسان، اس نے اپنے آپ کو پنکھے سے جھلا دیا، مر گیا، وہ چلا گیا اس دنیا سے. اسی طرح مارچ 2018 کے سے پیچھے آ جائیں تو 2011 کے اندر DPO ننکانہ شہزاد وحید، ان کی موت بھی اسی طرح واقع ہوئی خودکشی سے. اکاؤنٹس گروپ کی نبیہہ چودھری ایک خاتون، انہوں نے بھی اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارا. اس کے علاوہ 2016 کے اندر AIG اسلام آباد تھے اشر حمید صاحب، H11 سیکٹر کے اندر ان کی بھی لاش برآمد ہوئی، وہ مردہ حالت میں پائے گئے. تو یہ وہ آفیسرز ہیں جو میں نے بتائے ہیں. اس کے علاوہ ملٹری کے اندر بھی اسد منیر کو دیکھ لیں، جو بریگیڈیئر تھے، جس نے پوری زندگی اپنی ملٹری کے اندر سرو کی، لیکن جب اس کو نیب کا نوٹس آیا تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو ختم کر دی اپنی زندگی. تو یہ حالات ہیں جب آپ سرکاری ملازمین کو یا کسی بھی سیکٹر کے، پرائیویٹ ملازمین کا تو میں نے نام ہی نہیں لیا نا کہ کیا حالات ہیں، ان کو تو کوئی گنتا ہی نہیں نا کسی کھاتے میں، کیونکہ یہ سرکاری ملازمین اسٹیٹ کا حصہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی خبریں باہر آ جاتی ہیں. پرائیویٹ ملازمین کا تو حال نہ ہی پوچھیں. میڈیا کا تو میں آپ کو کیا ہی بتاؤں، اور آپ کو اندازہ ہوگا ہی، صحافی کو صرف اپنی موت کی چھٹی ملتی ہے، نہیں تو اس کو ہر جگہ پہ جا کے ڈیوٹی دینی پڑتی ہے. امکانی لاش بنا وہ خود چل رہا ہوتا ہے، اور اکثر ڈپارٹمنٹس کا یہی حال ہے. تو اس کے بعد میں ذرا آگے آؤں گا. اپنا جو میرا انالیسز ہے اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ 10 اکتوبر کو ابھی 2025 ریسنٹلی تقریباً 2 ہفتے قبل مینٹل ہیلتھ ڈے گزرا ہے. زیادہ تر لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان کے اندر باقاعدہ طور پر سوسائڈز کتنی ہوتی ہیں، اس کو میجر کرنے والا، اس کا داد و شمار رکھنے والا، اس کا ریکارڈ کیپ کرنے والا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے، سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ہمیں باہر کی WHO سے ہیلپ لینی پڑتی ہے جب ہم نے نمبرز دیکھنے ہو کہ کتنے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. والدین کا اپنے بچوں سے اتنا زیادہ گیپ ہے، وہ آج کے دور حاضر کے مسائل کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ یہ AI، کلائمیٹ چینج، چیٹ GPT، مینٹل ہیلتھ، یہ سارے بز ورڈز ہیں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. یہ ملینیلز اور جین زی کے لوگ پھر بھی سمجھتے ہیں، پرانے جو زمانے کے بابے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ فیشنیبل دکھنے کے لیے اس طرح کے ورڈز تو استعمال کر لیتے ہیں.
ان کو چیٹ جی پی ٹی یوز کرنے کا طریقہ نہیں آتا, ان کو کلائمیٹ چینج کے افیکٹ کا نہیں پتا, سیلابوں نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا. اس کے بعد آ جائیں اس کے اوپر مینٹل ہیلتھ کا تو یہاں پر یہ عالم ہے, اگر کسی انسان کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کو سائیکیٹرسٹ مہیا نہیں ہوتے, اور اگر سائیکیٹرسٹ اس کو مہیا ہیں, وہ جا رہا ہے اس کو چیک کروانے کے لیے, تو افورڈیبلٹی پہلا ایشو ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو دینے کے لیے, کیونکہ جس طرح کی غربت اور انفلیشن کے یہاں پر حالات ہیں. اور اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو ٹیبوز اٹیچ ہیں اسی سوسائٹی کے اندر, لوگ آپ کو پاگل ڈکلیئر کر دیتے ہیں, آپ کے ماں باپ کو, آپ کے بہن بھائیوں کو آگے کہتے ہیں کہ تمہارا بچہ پاگل ہے, تو اس ٹیبوز کی وجہ سے بھی لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جاتے. ملتان میں ایک سائیکیٹرسٹ نے خود اپنی بیٹی اور خود کو مار دیا تھا آج سے کچھ عرصہ قبل. تو یہ تو یہاں پر مینٹل ہیلتھ کے حالات ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہیلتھ منسٹری چاہے وہ وفاق کی ہو, فیڈرل کی یا پروونسز کی ہو, وہ سب سے بڑی ذمہ دار ہے. اس کو چاہیے کہ اس طرح کا عدد و شمار رکھے. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو منسٹریز ہیں, ان کے جو منسٹرز ہیں, وہ آیا ان کا کوئی تجربہ ہے ریلیونٹ جس قسم کا وہ ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہیں. میں نے ذرا سرچ کیا تھوڑا سا, ہیلتھ منسٹر ہے جی وفاقی مصطفیٰ کمال صاحب, ان کا تجربہ کیا ہے, وہ میئر کراچی رہے ہیں صرف, ان کی ڈگری کوئی نہیں ہے اس طرح کی جو ہیلتھ کے کرائسس کو مینیج کر سکے. اس کے بعد آ جائیں پنجاب کے اندر سلمان رفیق صاحب ہیں, ان کی میکینیکل انجینئرنگ کی UIT سے ڈگری ہے, لیکن وہ یہاں پر ہیلتھ منسٹر ہیں, اسپیشلائز ہیلتھ منسٹر. اور دوسرے جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان کے ساتھ خواجہ عمران نذیر صاحب, ان کو میں نے جا کے چیک کیا ہے, ان کی پروفائل کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جی انہوں نے BA کیا ہوا ہے. یہ بھی مینشن نہیں کیا ہوا کہ BA کس چیز کے اندر کیا ہوا ہے. تو یہ تو یہاں پر حالات ہیں. KP گورنمنٹ کی میں نے ویب سائٹ کھولنے کی کوشش کیا کہ وہاں پر ہیلتھ منسٹر کون ہے, وہاں تو ابھی کابینہ ہی ڈکلیئر نہیں ہوئی جب سے شہریار آفریدی آئے ہیں, تو وہاں پر کچھ پتہ نہیں ہے کون ہیلتھ منسٹر ہے. باقی ہیلتھ کے حالات وہاں بھی اسی طرح کے ہی ہوں گے, سملر, بالکل یہی صورتحال ہوگی. پھر وہاں سے گلگت بلتستان چلے جائیں, آزاد کشمیر چلے جائیں, بلوچستان چلے جائیں. بلوچستان کے اندر ایک ڈاکٹر ہیں وہاں پر بخت محمد کاکڑ. اسی طرح آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر بھی ڈاکٹر نثار انصر عبدالی ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. سندھ کے اندر بھی ڈاکٹر عذرا پلیجو ہیں, وہ کام کر رہی ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے گلگت بلتستان کے اندر, وہاں پر راجہ اعظم خان ہیں, ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. تو جب اس طرح کے حالات ہوں گے کہ آپ کی ریلیونٹ جابز کے لیے آپ کی جاب ڈسکرپشن آپ کہیں اپلائی کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں آپ کا ریلیونٹ ایکسپیرینس کیا ہے. ریلیونٹ ایکسپیرینس اگر آپ کا نہ ہو تو آپ کو نوکری نہیں ملتی. تو یہاں تو یہ لوگ ہیلتھ منسٹریز چلا رہے ہیں, اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ صرف ساری دھن سکتے ہیں نا, اور تو کچھ نہیں کر سکتے. تو انفرادی طور پر میری آپ سب سے گزارش ہے, کیونکہ مجھے تو بالکل میں سنجیدہ طور پہ دل سے بات کر رہا ہوں اپنی حکومتوں سے, تو کوئی مجھے کسی قسم کی امید نہیں ہے کہ اس ایشوز کو, ان کرائسس کو یہ سیریس لیں گے, کیونکہ یہ خود مینٹلی ڈیرینجڈ ہیں. مینٹلی امپیئرڈ لوگ کس طرح سے, جو مینٹلی چیلنجز سے گزر رہے ہیں لوگ, ان کو وہ کوئی ڈھارس بنائیں گے, ان کو تسلی دیں گے؟ ان کے تو اپنے مسائل ہیں. یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کا وزیر اعظم یا پاکستان کی وزرائے اعلیٰ وہ اتنے کیپیبل ہیں کہ وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کو سمجھ سکیں. وہ تو مینٹل ہیلتھ ایشوز کریٹ کرتے ہیں, آپ ان سے کیسے مدد مانگیں گے؟ تو اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ سب لوگ جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں, جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, اگر کوئی انسان آپ کے اندر سے, یا آپ خود بھی مینٹل ہیلتھ کرائسس کا شکار ہیں, اور ہر انسان اس سے گزرتا ہے, چاہے وہ جتنا مضبوط ہو یا جتنا کمزور ہو, جتنا مرضی تھک سکنڈ ہو, وہ جتنا مرضی ولنریبل ہو, ہر انسان ذہنی الجھاؤ سے گزرتا ہے, ضرور گزرتا ہے. جو بھی اسٹگماز یہاں پر اٹیچڈ ہیں کہ مرد کو کچھ نہیں ہوتا تو جی عورت بہت برداشت کرتی ہے, نہیں, اس طرح کچھ نہیں ہے. ہر انسان کے برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. تو میری اب سب سے گزارش ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ذہنی پریشانیوں کا, نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہیں اور شدت سے وہ ان کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں, تو ان کا خیال رکھیں, ان کے ساتھ بات چیت کریں, سماجی بنیاد کو زیادہ مضبوط کریں, سوشل رسپانسبلٹی نبھائیں اپنی. اور اگر یہ نہیں کر سکتے نا تو کم از کم ان کا تمسخر نہ ہونا ہے, ان کو جینا آسان کریں. بہت شکریہ.